اچھا جن صاحب، یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، آپ ظاہر بات ہے اس کے وٹنس ہیں، ہم سب لوگ وٹنس ہیں. پہلی دفعہ اس کا آغاز ہوا تھا بے نظیر کے خلاف، آپ کو یاد ہوگا نواز شریف کو کھڑا کیا گیا تھا 88 کے الیکشن میں ضیاء الحق کے جانے کے بعد. اور حمید گل صاحب ہمارے بھی دوست، آپ کے بھی دوست، انہوں نے سارے سیاسی لیڈر ان کی جولی میں ڈال دیے. لیکن آپ کی گراؤنڈ پہ اوقات یہ تھی کہ نواز شریف 51 سیٹیں لے کے آیا تھا اور بے نظیر کی 82 سیٹیں ہو گئی تھیں. اس کے بعد تو پھر سیاست اور طرح کی ہو گئی، آپ نے ادھر سے بندے ادھر کرنا شروع کیے، 2-3 الیکشنز آپ نے بڑے اچھی مینج کر دی. پھر مشرف آ گیا، آپ کے دوست بھی، آپ کا ساتھی بھی. مشرف نے 2 سال نیب چلایا، پوری کوشش کی کہ ہم الیکشن انجینئرنگ کر دیں گے. 2002 کے الیکشن ہوئے، شجاعت کی وہ بن گئی، کاف لیگ بن گئی. یہ ظفر اللہ جمالی کو جب وہ منتخب کرانے کا وقت آیا تو 13 سیٹیں کم تھیں. پھر بے نظیر کو اس کے ریکویسٹ کرا کے 12 ووٹ لیے گئے کیونکہ 13واں آ نہیں رہا تھا. پھر اعظم طارق کو لایا گیا. تو یہ جو کیفیت ہے گراؤنڈ کی، میں چونکہ 4-5 دفعہ میں نے ریٹرننگ افسر کے طور پہ الیکشن کروائے ہیں، اس کے باوجود سارا کچھ جاننے کے بعد آپ چونکہ ملٹری انٹیلیجنس کے ہیڈ ہوئے رہے ہیں، کیا مقصد ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے جو ضیاء کہا کرتا تھا نا جی، مطلوبہ مثبت نتائج، یہ اس کی کیا پڑی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک ڈکٹیٹر خود جب حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ لازماً وہ تو اپنے لیے اکثریت چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ان کو میجورٹی مل جائے، چنانچہ وہ اس طرح کے حربے کرتے جی ہیں کہ ان کو. اور بے نظیر کا مسئلہ یہ تھا کہ بے نظیر سے میرا اپنا اندازہ ہے کہ جنرل اسلم بے کو یہ خیال تھا کہ یہ بعد میں ضیاء الحق فیملی کو ٹارگٹ نہ کرے، یا ملٹری جنرلز وغیرہ جو اس وقت ضیاء الحق کے ساتھ تھے ان کو ٹارگٹ نہ کرے. چنانچہ اس کو باہر رکھنے کا سوچا گیا کہ اس کو پاور میں نہ آنے دیا جائے. جبکہ جنرل وحید کاکڑ کے وقت میں 1993 میں جو الیکشن ہوئے تو کاکڑ صاحب نے بالکل فری الیکشن کرائے. انہوں نے کہا جی کہ ہمیں کوئی اس پہ سروکار نہیں ہے کون جیتتا ہے، ہم نے تو الیکشن کروانے ہیں فیئر. تو اس زمانے میں 93 کے الیکشن جب معین قریشی آئے ہوئے تھے تو وہ الیکشن بڑی حد تک فیئر الیکشن ہوئے. تو یہ سارا ایک فیئر ہوتا ہے ایک ڈکٹیٹر کا اپنا. اب آج کل کے دور میں، یا جیسے ہمارا پچھلا جنرل باجوہ کا دور بھی گزرا، یہ وہ وقت ہے جب کہ ہم کوئی ڈکٹیٹر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا. تو اس وقت کی پولیٹیکل انجینئرنگ جو ہے وہ دیر پا نہیں ہوگی. جو انجینئرنگ ہم جب بھی کرتے ہیں ٹھیک وہ ٹھیک. کبھی بھی اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ اس میں خرید و فروخت ہوتی ہے. اس میں عموماً لوگ جو کمزور ہوتے ہیں، جن کی اپنی آپ کہہ دیں کہ ان کے اسکیلیٹنز بہت سارے ہوتے ہیں ان کی وارڈروب میں، تو وہ لوگ تو بڑی جلدی مان جاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی ایسے کریں، وہ کر دیتے ہیں. دوسرا یہ کہ میرا اپنا تجربہ تھا جس زمانے میں ڈائریکٹر ملٹری انٹیلیجنس تھا، تو یہ جو سیاستدان ہیں یہ ایک دوسرے کی چغلیاں لگاتے ہیں، آ کے کوشش کرتے ہیں کہ انفارمیشن آپ کو دیں اور پھر فیور حاصل کریں آپ سے. یہ قصہ جو ہے یہ لگاتار چل ہی رہا ہے اور یہ پیچھے بھی چلتا رہا ہے. بہت سارے لوگ آ کے اسی طرح ملتے ملاتے رہے ہیں. تو سیاستدان خود بھی میں سمجھتا ہوں اس بات کے بڑے ذمہ دار ہیں کہ وہ ان کے ذہنوں میں ہے کہ ہم ان کو ساتھ ملائیں تو اسٹرینتھ ملے گی. نتیجہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے ایک سورس آف انفارمیشن بن جاتے ہیں اور آپ کو انوالو کرتے ہیں. اچھا جن صاحب، ہم نے وار آن ٹیرر میں ایک بہت بڑا، جسے کہتے ہیں، جیسے آپ کچھ کہہ دیں، کچھ کہتے ہیں اچھا کیا، کچھ نہیں کیا، لیکن اس کی کاسٹ بہت بڑی تھی. 75,000 کے قریب ہماری جانیں چلی گئیں. کبھی بھی پاکستان کا افواج کا اتنا نقصان نہیں ہوا کہ جتنا اس کے اندر ہوا. آپ اس زمانے میں تھے. 1,75,000 فوج جو تھی ہماری ویسٹرن بارڈر پہ لگی. رپورٹ اب تو آ گئی بڑی زبردست طریقے کی جو سینٹ میں پیش ہوئی ہیں کہ پاکستان یو ایس ریلیشن شپ کیسے تھے. 1,75,000 فوج وہاں کھڑی رہی. 57,000 دفعہ امریکن سارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے ہوئیں. 450 کے قریب بندے ہم نے پکڑ کے دیے، جو کہ گوانتانامو بے میں سے 99% لوگ جو تھے وہ بیچارے بے گناہ ہو کے واپس آ گئے. اس کی ساری کی کاسٹ جو تھی ہم نے بیئر کی. ابھی آپ نے جامعہ افسا کا ذکر کیا تھا. جامعہ افسا سے پہلے پاکستان میں کوئی خود کش حملہ نہیں ہوتا تھا، پھر وہ بھی چل پڑا. اب ہم دوبارہ لگتا ہے اس کود رہے. پہلے تو اس کو بتائیے گا، اور پھر یہ جو ابھی کیونکہ ابھی جو صورتحال چل رہی ہے لگتا یہی ہے کہ پہلے تو دنیا پوری افغانستان سے لڑی تھی، اب شاید امریکہ اور پاکستان مل کے افغانستان سے لڑیں گے، یہ 2 ملک لڑیں گے. ذرا پہلا بتائیے گا کہ اس کی کاسٹ جو پے کی گئی ہے اور اس کے ابھی تک شعلے جو نکل رہے ہیں، یہ کیا صورتحال تھی؟
دیکھیں اس میں ہمارے نیریٹو میں غلطی تھی، وہ یوں تھا کہ امریکہ نے جب یہاں پہ نیٹو نے جنگ شروع کی تو ساری دنیا ان کے ساتھ تھی، سپورٹ کر رہی تھی 9/11 کی وجہ سے، چائنا، رشیا، سب کی ہمدردیاں امریکہ کے ساتھ تھیں کہ یہ کیوں وار، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں تھیں، تو اس لحاظ سے تو ٹھیک ہے کہ آپ نے کچھ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا، لیکن کسی بھی سٹیج پہ ہمارا ایکٹیو رول نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ یوں کہ امریکہ نے یہ کہا کہ جی آپ کے جو فیٹا کے علاقے ہیں یہاں سے فائٹرز جا جا کے ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں تو ان کو روکیں۔ چنانچہ جنرل مشرف نے یہ آرڈر دیا کہ وہاں پہ لوگوں کو کہا جائے، ان کو پابند کیا جائے کہ وہ افغانستان میں جا کے لڑائی نہ کریں۔ طالبان افغانستان سے بھاگ کے وہ بھی ادھر آ رہے تھے، تو اس میں جو نیریٹو میں تضاد تھا وہ یہ تھا کہ ایک سوال تھا کہ جب رشیا آیا یہاں پہ، انہوں نے اٹیک کیا تو آپ سب ہمیں موٹیویٹ کرتے رہے کہ جی یہ جہاد ہے، اس کے خلاف لڑنا۔ اب امریکہ باہر سے آ کے حملہ کر رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جہاد نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، ہم صرف اس کو زبردستی روکنے کے چکر میں تھے کہ جی آپ نہیں جائیں گے۔ لیکن وہاں پہ چونکہ بہت سارے غیر ملکی لوگ بھی، یعنی رشیا کے ساتھ جب جنگ ہوئی تھی، جب افغان جہاد پہلا چلا تھا، تو اس وقت کے بہت سارے عرب ممالک کے لوگ یہاں کئی آ کے بیٹھے، وہ نہیں واپس گئے، یمن سے آئے ہوئے واپس نہیں گئے، انہوں نے یہاں شادیاں کرنی۔ اب ان کو کوئی کہے جی نکالے تو نکالے نہیں جا سکتا، ان کا تو کاروبار یہی تھا۔ نتیجہ یہ کہ ہمارا وہ نیریٹو کسی نے بھی وہاں پہ قبول نہیں کیا، اور ہمیں وہ کہتے رہے کہ جی ٹھیک ہے کرتے ہیں، لیکن فزیکلی ایکچولی آن گراؤنڈ وہ سارے جا کے افغانستان میں لڑتے رہے۔ جب آپ نے طاقت کے ذریعے ان کو روکنے کی کوشش کی تو فساد آپ کے گلے پڑ گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امریکہ نے استعمال کیا، ہمیں امریکہ کو بتانا چاہیے تھا کہ بھئی آپ اس وقت جہاد جہاد کرتے رہے، اب بھی یہ ہمارا مسئلہ ہے تو ہم اس چیز کو روک نہیں سکتے، یہ نیریٹو ہی غلط ہے۔ لیکن وہ وہاں پہ ہم نے وہ جنگ اپنے سر پہ لے لی اور فزیکلی لڑ کے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، تو وہ آبویسلی وہ کوئی ریگولر آرمی تو ہے نہیں وہاں پہ فاٹا کے لوگ، وہ تو اسی طرح ہی ایک انسرجنسی سچویشن ہی کریٹ کر سکتے تھے جو انہوں نے کی۔ تو وہ آج دن تک ایک اختلاف چلا آ رہا ہے۔ اب وہ جب جنگ لڑ رہے ہیں تو اب تو ان لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے، پیسہ ملتا ہے باہر سے، اب ان کو آپ بند کریں روکیں تو بھوکے مر جائیں گے جب تک، اور پھر ان کے اوپر کیسز ہیں، آپ معاف نہیں کر سکتے۔ پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی گارنٹی کوئی نہیں، اگر آج وہ کہیں کہ جی ہم آئندہ یہ حرکتیں نہیں کریں گے، پاکستان ہمیں آنے دیں، وہ آ جائے تو کون گارنٹی دے گا کہ کل کو دوبارہ وہی کام شروع کریں گے، کہ ان کے تو باہر روابط موجود ہیں۔ تو ابھی سچویشن جو ہے وہ بہت ہی مختلف ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ ہے، اسٹیج کے اوپر ٹیررزم کو کنٹرول کرنا پہلے کی نسبت بہت مشکل ہے۔